اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ آسانی سے سمجھا دوں کہ دوسرا حال ہے ادغام۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ادغام کو سمجھ لیتے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، یعنی پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے ادغام کی۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملائیں گے، ملا کر کے مشدد پڑھیں گے، تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ ادغام کی تعریف ہو گئی۔ ادغام کی پھر دو قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص۔ دو قسمیں ہوئی، ادغام تام، ادغام ناقص۔ ادغام تام کا مطلب ہے یعنی مکمل ادغام، یعنی پہلے حرف کا دوسرے حرف میں جو ادغام کر رہے ہیں، تو جس حرف کا ہم ادغام کر رہے ہیں اس حرف کی آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ ادغام کہلاتا ہے، وہ ادغام تام کہلاتا ہے۔ یعنی پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھیں گے تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملائیں گے کہ پہلے حرف کی آواز بالکل سائلنٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہاں وہ حرف تھا یا نہیں۔ تو یہ ادغام تام یعنی مکمل ادغام۔ اس ادغام تام کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے۔ اچھا، دوسرا ہے ادغام ناقص۔ ادغام ناقص میں ادغام ہوگا لیکن پہلا حرف جس کا ادغام کر رہے ہیں اس کی پوری آواز باقی یعنی مکمل ادغام نہیں ہوگا، ناقص ہوگا، پہلے حرف کی صفت باقی رہے گی۔ ٹھیک ہے، آئیے اب اسکرین پر کتاب کے اندر پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو سمجھیں اچھی طرح سے۔ تو یہ ہے ادغام۔ ادغام کی تعریف، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، یہ ادغام کی تعریف ہو گئی۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص۔ وہی جو ابھی آپ کو میں نے سمجھایا، ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، یعنی اس کی کوئی صفت باقی نہ رہے۔ ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی بھی کوئی صفت باقی رہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیے اس طرح سے سمجھیے، میں آپ کو قرآن کریم کے اندر اس کو سمجھا دیتا ہوں اچھی طرح سے، پھر اس کا قاعدہ پڑھیں گے۔ یہ قرآن کریم ہے، اس کے اندر دیکھیے یہ چوتھی لائن ہے، کلا انہم عن ربہم، یہاں نون ساکن ہے تو نون ساکن کا ہم رام ادغام کر رہے ہیں، اور ادغام یہ ایسا ہے کہ مکمل ادغام ہو رہا ہے، ادغام تام یعنی پورا ادغام، یعنی اس طرح سے ادغام کر رہے ہیں کہ پہلا حرف جو ہے نون بالکل سائلنٹ ہو گیا، بالکل حذف ہو گیا، کوئی صفت اس کی باقی نہیں رہی۔ اصل کیا ہے، عن ربہم اس طرح پڑھنا چاہیے، لیکن ادغام کیا تو عن ربہم، جب ہم عن ربہم پڑھیں گے تو نون کی آواز ختم ہو گئی، تو یہ ادغام تام ہے، عن ربہم۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را میں سے، یعنی دو حرف ہیں لام اور را، ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام تام ہوگا، یعنی را آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد یا لام آ جائے تو وہاں مکمل ادغام ہوگا۔ جیسے یہاں پر مثال ہے الربہم، نون کی صفت باقی نہیں ہے بلکہ نون بالکل سائلنٹ ہو گیا یہاں پر، تو یہ ہے ادغام تام۔ تو وہی بتلایا کہ ادغام تام کی تعریف کہ ادغام تام ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، جیسے یہاں الربہم میں نون کو را سے بالکل بدل دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا ہے ادغام ناقص۔ ادغام ناقص یہ ہے کہ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی صفت باقی رہے۔ اس کو بھی آپ مثال سے سمجھیے، اس صورت کے اندر کوئی نون ساکن، چلیے دوسری صورت دیکھ لیتے ہیں کھول کے۔
ہم کھول لیتے ہیں، یہ لیجئے سورہ زلزال ہے، اس کی آخری آیت فَمَن يَعْمَلْ، دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ، یہاں یہ نون ساکن ہے، فَمَن يَعْمَلْ اصل کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ، لیکن ہم نے ادغام کیا تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر کے مشدد پڑھا، لیکن یہاں ادغام تو ہوا لیکن ناقص ہوا، اس طرح سے ہوا کہ پہلے حرف کی صفت باقی ہے، یعنی نون کی آواز جیسے ادغام تام میں بالکل سائلنٹ ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، یہاں مکمل ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ باقی ہے، فَمَن، یہ نون کی آواز آ رہی ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ، تو یہ ہے ادغام ناقص، یعنی جس میں پہلا حرف بالکل دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے، تو وہ بتلا گیا ہے۔ اب آپ پڑھیے کتاب کے اندر، تو ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی، پہلے حرف کی بھی صفت باقی رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ادغام کا قاعدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ادغام کا قاعدہ بتلایا کہ ادغام کا قاعدہ کیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ حروف یرملون، یہ یرملون مجموعہ ہے، یہ 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہوئے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ اچھا، ادغام کی چونکہ تقسیم ہو گئی، 2 قسمیں ہو گئی، ایک ادغام تام، ایک ادغام ناقص، تو اس لیے جب ادغام کی تقسیم ہو گئی تو ان 6 حروف کو بھی تقسیم کر دیا گیا، تو 4 حروف تو ادغام ناقص کے ہو گئے اور 2 حروف ادغام تام کے ہو گئے۔ تو وہ آگے بتلا گیا کہ لام رام ادغام تام، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد لام یا را آئے تو ادغام تام ہوگا، جیسے مِن ربی، میں نے ابھی آپ کو سمجھا، یہ مثال دی یہاں پر انہوں نے، مِن ربی، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد را ہے، تو یہاں پر ادغام ہو گیا اور یہ مکمل ادغام ہو گیا، یعنی پہلے حرف کی صفت بالکل ختم ہو گئی، پہلے حرف کی کوئی آواز نہیں ہے۔ مِن ربی، مِن ربی، اصل کیا تھا من ربی ہے یہ، لیکن ہم نے ادغام کیا تو نون کی آواز کو بالکل سائلنٹ کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، مِن ربی۔ تو ادغام تام میں پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی ہے، اور ادغام تام 2 حرفوں میں ہوتا ہے، لام اور را میں، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ تو وہی بتلایا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام تام ہوگا، جیسے مِن ربی، مِن لدنہ، نون ساکن اور اس کے بعد لام آیا تو نون کی آواز بالکل ختم ہو گئی، مِن لدنہ، من لدنہ ہے اصل، لیکن ادغام کیا تو مِن لدن ہو گیا، نون کی آواز ختم ہو گئی۔ اور دوسری مثال دی گئی ہے تنوین کی، وَيْلٌ لِكُلِّ، اصل کیا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ، یہ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ، لیکن چونکہ تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے تو ہم یہاں ادغام کریں گے، اور ادغام ایسا ہوگا کہ تنوین کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی، وَيْلٌ لِكُلِّ۔ اب دیکھیے پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے کہ تنوین ہے یا نہیں ہے، تو تنوین کی آواز بالکل ختم ہو گئی، وَيْلٌ لِكُلِّ۔ اسی طرح سے فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تا کے نیچے تنوین اور اس کے بعد را، تو تنوین کی آواز ختم ہو گئی، تو لام را میں سے کوئی حرف آئے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ادغام تام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو 4 حروف بچے، یا واو میم نون، جس کا مجموعہ یومن ہے، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا، ادغام یہاں بھی ہوگا لیکن ناقص ہوگا۔ ناقص مطلب یہ ہے کہ پہلے حرف کی صفت باقی ہے، ادغام تام کی طرح ایسا نہیں ہے کہ بالکل پہلا حرف ختم ہو گیا، بلکہ پہلے حرف کی یہاں صفت باقی ہے، جیسے من یعمل، اس میں غنہ ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے 1 الف کے برابر، اس میں ناک میں رکتے ہیں، من یعمل، تو نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا ہے، تو اس لیے یہاں ادغام ناقص ہوگا، ٹھیک ہے۔ من ورائی، اسی طرح سے نون ساکن اور اس کے بعد واو، تو یا واو میم نون، ان 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا، من وراء، من
من، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میم ہے تو اس میں بھی ادغام ناقص ہوگا. سب مثال اسی طرح سے من نبی، نون ساکن کے بعد نون. خیرا یرہ، یہ تنوین کی مثال آ گئی کہ تنوین کے بعد یا ہے یومن میں سے تو اس لیے ادغام ناقص ہوگا. یعنی ادغام ہو رہا ہے لیکن ناقص ہو رہا ہے، تام نہیں ہو رہا ہے. پہلے حرف کی صفت باقی ہے، یہاں تنوین کی صفت باقی ہے. خیرا یرہ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے خیر و ابقا، خیرا منہا، یومئذ ناعمہ، تمام مثالیں اسی طرح سے. تو یہ ہوا کہ ادغام کی دو قسمیں ہوئی، ادغام تام، ادغام ناقص. ٹھیک ہے. ادغام تام وہ ہے کہ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے. یہ تعریف ہے اس کی. تعریف اور قاعدے میں فرق رکھنا ہے آپ کو. یہ تعریف ہے کہ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، اور ادغام ناقص کی تعریف یہ ہے کہ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے. اچھا، قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن، ادغام تام کا قاعدہ یہ ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام تام ہوگا. اور ادغام ناقص کا قاعدہ یہ ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا. تو یہ ہے آج کا سبق ادغام کا. اس کو یاد کرنا ہے آپ کو. پھر میں اچھی طرح سے اسکرین پر آ کر کے سمجھا دیتا ہوں آسانی سے. تو آج کا سبق ہمارا ادغام ہے. نون ساکن اور تنوین کے 4 حال میں سے دوسرا ادغام ہے. ادغام کی 2 قسمیں ہوئی، ادغام تام، ادغام ناقص. ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے. ادغام تام کا دوسرا نام ہے ادغام بلا غنہ. یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو، ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ادغام ناقص کی تعریف ہے کہ نون ساکن جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے. ادغام ناقص کا دوسرا نام ہے ادغام بالغنہ، اور ادغام مع الغنہ بھی اس کو کہتے ہیں. یہ تمام نام آپ کو یاد رکھنے ہیں. تو کہیں آپ پڑھیں گے ادغام مع الغنہ، کہیں آپ پڑھیں گے ادغام بالغنہ، کہیں آپ پڑھیں گے ادغام ناقص. تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا کہ ہم نے تو ادغام ناقص پڑھا ہے، یہ ادغام بالغنہ کیا ہے، یہ ادغام مع الغنہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ادغام ناقص کو ادغام بالغنہ بھی کہتے ہیں، ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں، اور ادغام تام کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، یعنی بغیر غنہ کے. تو ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، اور ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے. اب قاعدہ اس طرح ہوگا، آپ سے جب کوئی پوچھے کہ ادغام کا قاعدہ کیا ہے تو ادغام کا مطلق قاعدہ یہ ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے، یعنی یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. تو چونکہ ادغام کی قسمیں ہوئی، 2 قسمیں ہوئی، ادغام تام، ادغام ناقص، تو اس لیے ادغام کے حروف کو بھی تقسیم کر دیا گیا. 2 حروف لام را یہ ادغام تام کے ہوئے، اور 4 حروف یا واو میم نون یہ ادغام ناقص کے ہوئے. تو ادغام تام کا قاعدہ آپ سے کوئی پوچھے، آپ کو بتانا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام میں تام ہوگا. جیسے من رب، من لدنہ، ویل لکل، یہ تمام مثالیں. تو پورے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں ادغام تام ہوگا. اور اسی طرح سے 4 حروف بچے ادغام ناقص کے، یا واو میم نون، جن کا مجموعہ ہے یومن. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا. ادغام ناقص میں غنہ ہوتا ہے. جیسے من یعمل من وراء. تو قرآن پاک کے اندر کہیں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آئے، واو آئے، میم آئے، نون آئے، تو ان 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام ناقص ہوگا. ادغام ناقص، ادغام مع الغنہ، ادغام بالغنہ. ٹھیک ہے. یہ یاد رہے گا، آپ کو یاد رکھنا ہے یہ. تو یہ تھا آج کا سبق. اس کو اچھی طرح سے آپ کو یاد کر لینا ہے. ایک ایک قاعدہ اسی طرح سے یاد کرتے رہیں اور پھر قرآن پاک انہی کے مطابق پڑھا جائے. تو سبق کے بعد اب ایک سورت آج کی مشق کر لیجئے.
تاکہ قرآن پاک بھی ہمارا درست ہوتا رہے اور قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہوئے۔ تو سورہ فاتحہ ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے، آج ہم پڑھیں گے سورۃ الناس۔ تو سورۃ الناس کی مشق کر لیتے ہیں، اس کے بعد کلاس کو اپنی موقوف کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی اسکرین پر سورۃ الناس پڑھ لیجئے، جس طرح سے میں پڑھوں گا اسی طرح سے آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ جو قواعد آپ پڑھ چکے ہیں ان قواعد کے مطابق آپ قرآن پاک کو پڑھیں۔ دیکھیے اس کلاس کا جو مقصد ہے ہمارا صرف اور صرف یہ ہے تاکہ اللہ کے کلام کو صحیح پڑھا جا سکے۔ تو خالی ہمیں فارمولٹی پوری نہیں کرنی ہے، بلکہ جس مقصد سے ہم تجوید پڑھ رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے میں چاہ رہا ہوں ایک ایک صورت آپ کو مشق کراتا رہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، اور جو قواعد آپ نے پڑھ لی ہیں ان کے مطابق ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ دیکھیے میں اعوذ میں بھی اس کو سمجھا چکا ہوں آپ کو۔ قل اعوذ، حمزہ اور عین دونوں کو ہمیں صاف صاف پڑھنا ہے۔ حمزہ کا جو مخرج ہے اقصی حلق، حمزہ کو وہاں سے نکالنا ہے۔ عین کا جو مخرج ہے وسط حلق، عین کو وہاں سے نکالنا ہے۔ دونوں کے اندر فرق کرنا ہے۔ ہم جلدی میں دونوں کو ایک کر دیتے ہیں، قل اعوذ پڑھ دیتے ہیں، قل اعوذ، عین کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے، تو اس لیے حمزہ کو الگ، عین کو الگ، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اور ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ ذال کا جو مخرج ہے وہاں سے ادا کرنا ہے۔ اگر ذال کا جو مخرج ہے وہاں سے اس کو نہیں ادا کریں گے تو پھر دوسرا حرف بن جائے گا، زا بن جائے گا۔ ہم جلدی میں اس کو قل اعوذ پڑھ دیتے ہیں، قل اعوذ برب الناس۔ تو زو اگر ہم نے پڑھا تو یہ حرف بدل گیا، اور حرف بدل گیا تو معنی بدل جاتے ہیں اور یہ لہنے چلی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دھیان سے پڑھنا ہے، ذال کا جو مخرج ہے ذال کو وہیں سے ادا کرنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، برب الناس۔ را کیسی پڑھی جائے گی؟ بولیے، آپ بولیے میرے ساتھ، را کیسی پڑھی جائے گی؟ پر پڑھی جائے گی۔ پر پڑھی جائے گی۔ کیوں پڑھی جائے گی پر؟ پر پڑھی جائے گی۔ پر پڑھی جائے گی۔ کیوں پڑھی جائے گی؟ کیوں کا جواب دیجئے، کیوں پڑھی جائے گی را پر؟ را کے اوپر زبر ہے، را متحرک ہے، را کے اوپر زبر ہے، تو را کے اوپر زبر پیش ہوتا ہے تو را پر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، دیکھیں نون کے اندر غنہ ہوگا، نون اور میم کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے، اس کا بیان آگے تو وہاں آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر، یہاں اخفا ہوگا، اخفا کا قاعدہ آگے آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اخفا کے اندر بھی غنہ کرتے ہیں، من شر، اور شر کی جو را ہے اس کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت سے اس کو جلدی میں پڑھتے ہیں شرل، شرل، تو شرل نہ اس کے اندر تکرار ہونا چاہیے نہ اس کو پر پڑھنا چاہیے۔ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ را کے نیچے زیر ہے تو اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ من شر الوسواس الخناس، خا کو پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے، ٹھیک ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، صاد کو پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے، را کو باریک چونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ من الجنۃ والناس، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے جو قواعد پڑھ لیے ہیں ان قواعد کے اندر کہیں بھی غلطی نہیں کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ کو ان تمام صورتوں کی مشق کرنی ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر میں آپ کو صورتوں کی مشق کرا رہا ہوں، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ان قواعد میں تو آپ کو بالکل غلطی نہیں کرنی ہے۔ جبھی کلاس کا جبھی فائدہ ہوگا، جبھی مقصد میں کامیابی ہوگی کہ جب کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے مطابق پڑھیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس کو یاد کر لینا، اس صورت کی مشق کر لینا، اور اس کے بعد انشاءاللہ
جو اگلے جو قاعدے رہ گئے ہیں ان قاعدوں کو اگلی کلاس کے اندر بتایا جائے گا، تو یاد کر لینا اچھی طرح سے، ٹھیک ہے؟ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔